حبیب پاک کی عظمت اور عفت والی بیٹی سیدہ فاطمہ سیدۃ النساء الجنہ، آپ کے بارے میں پیارے نبی فرماتے ہیں فاطمہ سیدۃ النساء الجنہ، فاطمہ سارے جنتی عورتوں کی سردار، ساری عورتوں کے لیے بشارت ہوگی کہ سردار سیدہ فاطمہ کی زہرا، اور جو سردار ہے پیارے نبی فرماتے ہیں ابو بکر و عمر سیدہ فضول اہل الجنہ، ابو بکر و عمر تمام بوڑھے جنتیوں کے سردار ہیں۔ الحمدللہ 5 سرداروں کا ذکر کیا حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیادت میں ہمیشہ زندگی۔ حبیب تو سرداروں کے بھی سردار ہے، مگر ایک شبہ ہے جی، امام حسن امام حسن جنتی جوانوں کے سردار بولے، صدیق اکبر فاروق خان کو جنتی بوڑھوں کے سردار بولے، ترمذی میں پورے تینوں کی سیادت کا ذکر ترمذی میں ایک ساتھ مل جائے گا۔ جنت میں کوئی بوڑھا ہے نہیں، کوئی بوڑھوں کے سردار کہتے ہیں، وہاں کوئی بوڑھے نہیں۔ تو ایک حدیث سناتا ہوں، سن لیجیے۔ ارے میں حدیث سنا دو۔ ایک مرتبہ ایک بڑی عمر کی صحابیہ تھی، بڑی عمر ہو گئی، یا رسول اللہ دعا کیجیے کہ اللہ مجھے جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں رہے گی، بولتے رونا شروع کرے، نبی سے بڑھ کر کس کی بات سچی نہیں؟ پوری مخلوق میں سب سے سچے نبی۔ آپ رونے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہم بھی آپ پہ ایمان لائے ہیں، اللہ پہ ایمان لائے ہیں، ہم بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن کی تلاوت، ہم بھی احکام پہ، پھر کیوں ہم نے کیا قصور کیا جو جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو پیارے نبی نے کہا کوئی بوڑھی نہیں رہے گی، جتنے بھی داخل ہوں گے 300 بوڑھیوں کو جوان بنا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، وہاں بوڑھے نہ رہیں گے، جوان بن کر گے۔ پیارے نبی نے فرما دیا چاہے عورت ہو یا مرد ہو، سب 30-33 سال کی عمر کے بنا لے جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ ہر وقت یہی حالت رہے گی، کبھی بدلے گی نہیں۔ 33 سال یا 30 سال کی عمر، اور خط کیسا ہوگا؟ سیدنا آدم علیہ السلام کی طرح 60 گز کا ہوگا۔ پیارے نبی بولے سو بات بڑھو، تو اب وہاں پر تو بوڑھے نہیں ہیں، تو پیارے نبی کیوں بولے؟ تو سنیے، پیارے نبی نے دنیا کی زندگی کے اعتبار سے کہا ہے دنیا میں جو بڑی عمر پا کر انتقال کر جاتے ان کے سردار ابو بکر صدیق عمر، اور دنیا میں جو جوانی کی حالت میں انتقال کر جاتے ان کے سردار حسنین کریم، عورتوں کے سردار فاطمہ۔ تو کہنے کا مطلب ہمیشہ رہیں گے، اور کیسے پاکیزہ سرداروں کے زیر سیادت ہے اللہ کیا شان والے۔ مجھے سیدی محدث رقم ندیوں کی بات یاد آئی تو عرض کر دیتا ہوں۔ شہادت نامہ میں غالباً لکھا ہے، حضرت کی کئی کتابیں سنتے غالباً اس میں پڑھا ہے تعلیم کے زمانے میں بات ختم کر کے تھوڑا طلباء کی شان بتانا ہے۔ ایک دم میں بتا رہا یہ تھا کہ بھائی جنت اصل ہے، اپنے کو وہاں کی زندگی اصل ہے، اس کو سنوارنے کے لیے علم دین ضروری ہے۔ پہلے میں علم دین کیوں ضروری ہے بتانا ہے، اس کے مجھے تھوڑے سے وقت میں حافظ قرآن عالم کی تھوڑی فضیلت بتا کے میں بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ہم علم دین سے محبت رکھیں، سبق رکھیں، اپنے طلباء کو اعلیٰ مقامات تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ دنیا بھی بہتر ہو کہ آخرت بھی، دیکھو دونوں، دنیا اور آخرت دونوں کی دنیا بھی آخرت ہی نے سکھایا، دنیا کو کیسے گزارنا ہے بھی ہی سکھاتا ہے، دین نہیں ہے صرف دنیا کا طریقہ۔ معزز سامعین کرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ نے دوزخ جنت بنا دیا، تو دوزخ میں سوال کیا اللہ سے، کیا اے اللہ مجھے کس کے لیے بنایا؟ تو اللہ نے کہا تیرے کو ہٹے کٹے لوگوں کے لیے بنا، تجھ میں فرعون ہوگا، تجھ میں حامان ہوگا، قارون، بڑے بڑے لوگ ہوں گے، تجھ خوش ہونے لگی، اتنے بڑے بڑے میرے میں قارون، فرعون، ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے ماما جی، بڑے بڑے لوگ۔ اب جنت پوچھی اے اللہ مجھے کس کے لیے بنایا؟ اللہ نے کہا تجھ میں کثرت سے غریب پریشان حال لوگ، پریشان ہو گئی جنت،
میرے کو غریبوں مصیبت زدہ لوگوں پریشان لوگوں کے لیے بنا پروردگار. تو اللہ نے جواب میں کہا ہے جنت سن لے میرے حبیب کے دو نواسے بھی تم میں رہیں گے تجھ میں رہیں گے تو جنت سے پھر تو میں راضی ہوں خوشیوں سے جھومنے لگے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شہنشاہ خطابت، علماء جامعہ نظامیہ، علماء اہل سنت، حضور عزیز ملت. حضرت پانی پیش کرنا تمہیں بولوں بھائی کھا کے بھی آئے ہیں پی کے بھی آئے ہیں. یہ بھی ترقی کا دور ہے، رستے رستے میں سو وہ نہیں ہے پہلے زمانے کا دور چلے گا. وہ گلیوں میں وہ سفر کر لیتے جاتے کہیں وہ نہیں یہ نہیں آیا. یہ دور بڑے سکون کا ہے الحمدللہ. بہت دستان کے میں چند باتیں بتا کے رکھتا ہوں. دیکھیے جنت ہمیشہ کی رہنے کی چیز ہے، اعلیٰ درجے کی. میں نے کہا ایک تو اللہ نے خیر کہا اور کیا ہمیشہ رہنے والا ہے ہمیشہ جنت میں. اور ایک بات یہ ہے کہ بھائی آدمی غلطی ہوتی ہے مگر اس کو حکم ہے توبہ کر لے، اچھے عمل شروع کر دے. اپنے کو بس تھوڑے دن اپن عبادت کتنے دن کرتے ہیں 60-70 سال کی زندگی اس عمر کی. پہلے امت کی عمر تو بہت بڑی تھی. پیارے بھی بولے میری امت کی عمر 60-70 سال کی اکثریت کے اعتبار سے، ورنہ اللہ اس سے بھی بڑی عمر دیتا اس کی شان کریمی. اس سے کم میں بلا لے اس کی عمر نہیں. ابھی کم امتحان میں اچھا نہ بھی تھوڑے امتحان میں کم ہوگا تو اس سے بڑھ کے بہرحال اللہ کی مرضی ہے. مومن تو بندہ وہ ہے جو اللہ کی ہر مرضی کے آگے اپنی گردن خم کر دیتا ہے، بس وہی ہے کامیابی. تو دیکھیے تھوڑی سی زندگی ہم عبادت کتنی کرتے ہیں بس زندگی ہے لیکن اب اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں عطا کرتا نعمتیں تو کتنے دن. تم 60-70 سال میری عبادت کرے 60-70 سال ہو گئے جنت میں اس کا بدلہ ہوگا نکلو. ایسا نہیں، ہم عبادت کرتے ہیں حساب سے، اللہ نعمت دیتا ہے بے حساب. ہماری لیاقت سے بڑھ کر ہمیشہ کی نہیں. اب دیکھو بھائی خبر میں نہیں ہے عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، کچھ بھی نہیں ہے. معیشت کے میدان میں نہیں ہے، جنت کے اندر نہیں ہے. جنت میں کیا ہے آپس میں اچھے اچھے باتیں کر لینا ہے. السلام علیکم وعلیکم السلام. اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے، نبی کا درود سلام بھیج رکھے. آخر دعوانا الحمدللہ. اچھے اچھے باتیں کرنا، کھانا پینا یہی سب. یہ نماز نہیں، روزہ نہیں، کچھ بھی پڑھا نہیں، اللہ کی تسبیح بھی کریں گے تو روحانی لذت کی بات وہ ہے. تو تھوڑے دن اپن تھوڑی جد و جہد کرنا ہے. نفس کیا کرتا سست نہ ہوتا. وہ اللہ شیطان کو بھی پیدا کر ہمارے امتحان کرے لیکن اس کی جال میں پھنستے یا اس کا مقابلہ کر کے میرا فروغ پانے کی کوشش. وہ بھی امتحان کے لیے اس کا سارا تصور اس کے جالوں سے بچتے رہنا، نفس کی شرارتوں سے بچتے رہنا. جیسے اولیاء اللہ نے ان کا مقابلہ کر کے خود پائے ہم وہ کرنے کی کوشش کرنا. پہلے سیکھنا کہ ہے کیا ہمارے ذمہ میں وہ ضروری ہے. تو جو حضرات اپنے شہزادگان کو علم دین سیکھنے میں لگائے ہیں ہم ان کو مبارکبادی دے رہے ہیں. وہ دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد میں اپنے بچے کو کامیاب بنانا ہے، ابدی مصیبت سے بچا کر ابدی نعمتوں میں. دیکھو جنت ہی میں سارے اولیاء اللہ وہاں ملے گا. یہاں تو خالی نام سن کے خوش ہو رہے ہیں، وہاں تو ذاتوں کی صحبت ملے گی. یہاں تو مصطفیٰ کا حسن و جمال سن کر خوشیاں منا رہے ہیں، وہ حسن مصطفیٰ دیکھنا نصیب. یہاں تو اللہ کی عظمت و جلال سن کر بے خود ہے، وہاں تو اللہ اپنا دیدار حلال کر. جنت دیدار الہی کی جگہ ہے، مصطفیٰ کے حسن و جمال دیکھنے کی جگہ ہے، انبیاء اولیاء کے قرب میں رہنے کی جگہ ہے. آپ ایک آیت پڑھ دیتا ہوں سن لیجیے. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. جو اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتے ہیں یہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. ان کے ساتھ ہوں گے. کن پر انعام کیا؟ یہ کن کے ساتھ ہوں گے؟ انعام کس پہ ہوا آگے بتا رہا. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام ان پر ہوا اللہ کا. نبیین کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے،
شہداء کی جماعت ہے، صالحین اولیاء اللہ کی جماعت ہے۔ اللہ کہتا میری میرے نبی کی بات سننے والے نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ۔ مطلب کیا؟ وہ بھی جنت میں ہوں گے تو ہم بھی جنت میں، ایسا نہیں وہ جنت میں ہم دوزخ میں ہیں۔ ان کے ساتھ کا مطلب وہ بھی جنت میں، فرق یہ ہے وہ بڑے درجے میں ہوں گے، ہم چھوٹے میں، مگر جب چاہیں گے دیدار کر سکیں گے۔ اللہ تیرے حبیب کا جلوہ دیکھنے کو جی چاہتا ہے، جنتی کی کسی خواہش کو اللہ رد نہیں کرے گا، دیدار کرا کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ساتھ اچھی ہے، صحبت ان کی ملے گی، سنگت ان کے ساتھ ہم بھی رہیں گے جنت۔ تو دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے، تھوڑی محنت کرنا ہے، تھوڑی کوشش، بچے کو لائق بنا ہے۔ میں کہا نا دونوں بھی، دنیا کا علم بھی امت کی خدمت کے لیے ضروری ہے، وہ نہیں ہے تو بھی مشکلات ہے بلا، یہ بھی ضروری ہے ہمیشہ کی نجات کامیابی کے لیے۔ آدمی کو چاہیے تھوڑی زندگی بھی بہتر بنائے، ہمیشہ خبر بھی ہے شر بھی۔ اب یہ علماء کا کام ہے کہ آخرت کے پردے اٹھا کے بتائیں۔ بھائی اپن آنکھ کھولتے تو دنیا نظر آتی، آنکھ بند کرتے ہیں تو دنیا۔ یہ علماء کیا کرتے ہیں؟ پردے اٹھا کے بتاتے اس کے پیچھے خبر بھی ہے، اور اٹھا کے بتاتے محشر کا میدان بھی ہے، اور اٹھا کے بتاتے جہنم کے اوپر راستہ بنا ہوا ہے، ادھر سے گزر کر ادھر جنت ہے، ادھر سے ادھر ہے۔ اگر اللہ کو راضی کیا تو بجلی کی طرح چمکتا ہوا جنت میں جائے گا، ناراض کر دیا تو کٹ کے دوزخ میں۔ یہ بھی بتاتے سو پردے اٹھاؤ تاکہ ہم دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھیں، اور اللہ ہم سے کیا چاہتا اس کو اپنانے میں کامیاب ہوں جیسے اللہ والے کامیاب ہوں۔ بس یہ کوشش کرتے ہوتے آپ اور اپنے شہزادگان کو علم دین دیں۔ آپ جن کو اس وقت نہیں ملتا وہ علماء کی صحبت میں رہ کے اپنے ضرورت کے مطابق تاکہ زندگی اس میں گزارے۔ اور اس سے چلے بھائی اللہ کی تسبیح، تحلیل، قرآن کی تلاوت، اچھے اچھے اولیاء اللہ کے خطے پڑھتے رہے۔ ان ویسا غیبت چغل خوری میں اپنے اوقات کو برباد نہ کریں۔ ایک ایک لمحہ موتی سے زیادہ قیمتی ہے، وہ گیا تو پھر ملنے والا نہیں، وہ قرب الہی کے لیے اپنا ہے۔ ہم یہ بتائیں اللہ کی عظمت کیا ہے، مصطفیٰ کی شان کیا ہے، اولیاء کی سیرت کیا ہے، اس میں زندگی گزارنی۔ نہ ایسا ویسا زندگی کا تین لوگ جمع ہوئے کہ کسی نے اللہ اس لیے کرے غیبت کرنے والا، سننے والا۔ پیارے نبی کہتے ہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سنیں گے، انہیں برائی کر کے دوزخ میں جا رہا ہے، انہیں برائی کر کے جا رہا ہے، برائی کر رہا بول کے بتاتے انہیں چلے جا، سننے والا انہیں چلے جا۔ ایسا نہیں، شریعت میں اصلاح کی اجازت ہے، غیبت اصلاح میں سامنے بولنا بھائی تجھ میں یہ عیب ہے دور کر لے تاکہ رحمت الہی کا مستحق ہو جائے، یہ عیب ہے دور کر لے ورنہ غضب الہی کا شکار ہو جائے گا۔ وہ بھی کہتا ہے بڑے ہے تو ادب سے، چھوٹے ہیں تو شفقت و پیار سے، برابر والے ہیں تو دوستانہ ماحول میں، اور ایسا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے تنہائی میں۔ یہ اصلاح شریعت کا حکم ہے، جہاں بھی بچوں غلخوری سے روکا ہے شریعت نے وہیں اصلاح کا حکم دیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، سب خسارے میں ہے، لیکن جو ایمان لا کے اچھے کام کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی، حق پر ثابت قدم رہو، صبر سے کام لو حق کے معاملے میں۔ جو یہ کام کرتے ہیں خسارے میں نہیں، اللہ سورہ حشر میں فرمایا۔ اصلاح محبت، بھائیوں کو رسوا کرنے کی اجازت نہیں، اصلاح کرنے کی اجازت۔ کسی ایک کی اصلاح پیارے نبی کے مقصد ہوتے تو پورے قوم کا نام لے کے قوموں کا کیا حال ہے یہ کر رہے بولتے تھے، تاکہ جس کی اصلاح کر رہے اس کو کچھ پتا چلے، کسی کو خبر بھی نہ ہو کس کی اصلاح ہو رہا۔ میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کا ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، بات ختم کریں گے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے دیکھا ہے بڑی عمر کے بزرگ وضو غلط بنا، کیونکہ بھائی بڑی بڑی عمروں میں ایمان لائے تو ابھی احکام سیکھ رہے تو ذرا دین جانا نا اچھا پکا ہونے کے، ابھی ایمان لائے ابھی سیکھے تو وضو صحیح نہیں کرے، بڑی عمر کے بزرگ تھے۔ اب امام حسن نے کہ میں چھوٹی عمر کا، یہ بڑی عمر کے بزرگ ہے، میں کہ غلط کرے بولے تو دل دکھنا، ایک چھوٹا بچہ ہو کے بڑوں کو یہ کرا تو حضرت کیا کرے معلوم، ابھی بچے ہیں ان کا انداز دیکھیے کیا کرے حضرت، میں وضو بناتا ہوں غلطی ہے تو میری اصلاح کرو، وضو بنانا شروع کرے،
وہ دیکھتے رہے، دیکھ کے بولے بیٹا تم نے پیارے نبی کی طرح وضو بنا، میرے سے وضو میں غلطی ہوئی، بھی ہوگی کیا بات. تو ہمیں آپس میں محبت بھائی چارگی، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کا اصلاح نہیں چھوڑنا چاہیے، غیبت آپس میں ایک دوسرے سے محبت، پیار، ادب، شفقت نہ چھوڑیں، اس کو ساتھ لے کر چلیں، اصلاح کو دامن. تو معزز سامعین کرام، میں اب تھوڑا حافظ قرآن کی اور عالم جلیل کی ایک ایک حدیث سنا دیتے تاکہ معلوم ہو کیا حافظ قرآن کا. میں بات سمجھ لیتا ہوں. پہلے تو علم دین سیکھنے جاتا نا بچہ کبھی سے رب کی رحمتوں کا سبحان اللہ. بلکہ میں ایک بات بتا دوں، بس 2-3 باتیں بتا کے میں بات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ حضرات کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور ایک ایک لمحہ اللہ رسول کی جب محفل ہوتی ہے تو وہاں فرشتے ڈھونڈ کے جمع ہوتے ہیں. کب تک رہتے ہیں؟ جب تک محفل ہے تب تک بھیج دیتے. اب محفل ختم، حدیث میں جو بات بولوں، اللہ رسول کی جماعت ہوتی تھی، جاتے ہیں ان کے کہاں جاتے ہیں، عرش جاتے ہیں. اللہ پوچھتا ہے کہاں، اللہ کو معلوم، پھر بھی کون پوچھتا ہے تاکہ بندوں کو بھی معلوم ہو تمہاری کیا بات ہے. اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا تیرے یاد کی محفل ہو رہی تھی، تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیرے اسلام کی بات ہو رہی تھی، ہم وہاں گھیر لے کے بیٹھے تھے، محفل ختم ہوا ہے. کہا وہ لوگ کیا چاہتے تھے؟ کہا اے اللہ وہ تیرے سے تیری جنت کا سوال بھی کر رہے تھے. تو اللہ فرماتا، پیارے نے بھی بولے سو بات بولے، یہ لوگ میری جنت دیکھے کیا؟ وہ نہیں دیکھے. اگر یہ دیکھ لیں تو کیا حال ہوگا؟ اے اللہ تیری جنت دیکھ لیں گے تو وہ لالا نعمتیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. وہ دیکھیں گے تو شوق اور بڑھ جائے گا، طلب میں اور اضافہ کرنا اور سختی سے مانگیں گے تجھ سے کریں. اور کیا چاہتے تھے؟ تو فرشتے کہتے تیری دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے. تو اللہ کہے گا میری دوزخ دیکھے کیا یہ لوگ؟ نہیں دیکھا. اگر دیکھ لے تو کیا حال ہوگا؟ بولے یہ ہولناک دوزخ اگر یہ دیکھ لیں گے پناہ مانگنے میں اور شدید ہو جائے، سختی سے کم، کیونکہ اتنی ہولناک دوزخ کو برداشت نہیں کرتے. دیکھ لیتے تو کانپ جاتے. تو اللہ کہے جنت دوزخ سے پناہ مانگ، تم گوار ہو میں نے ان کو دوزخ سے معاف کر دیا ہے، جنت کی بات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. ایک ذکر کے الہی کی، مصطفیٰ کے ذکر کے، اسلام کی محفل کے ذکر، بیٹھ کے گھر میں جانے سے پہلے اللہ مغفرت کرتا ہے. سبحان اللہ. ہم گھر میں بعد میں پہنچتے ہیں، فرشتے اڑ کر اٹھتے ہم سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. کچھ خبریاں اٹھنے سے پہلے جنتی. پیارے میں بھی بولے سو بات ہے، غلط نہیں ہو سکتی. تو الحمدللہ ہم بیٹھ کے اٹھنے سے پہلے حبیب کے کلام پہ ہمیں ایمان ہے. اے اللہ تیرے حبیب کے صدقے میں ہمیں جنت. آمین. تو معزز سامعین کرام، یہ جو وقت بھی گزر رہا ہے تو بھی الحمدللہ رب کی رحمتوں میں، فرشتوں کے بیچ میں ہے. اب سب سے پہلے میں ایک بات سنا دیتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تو راستے میں خبر ملی. تو دیکھیے ایک آدمی کو آگ کے شعلوں میں جلایا رہا، چیخیں مار مار کے رو رہا. بولے جیسا کراوت کی سزا وجہ چلے گئے. واپس پلٹ کے آئے کیا دیکھ رہے معلوم؟ جنتی فرش پہ بٹھایا گیا اس کو اللہ کی طرف، جنتی لباس پہنا گیا، جنتی تاج ہے، جنتی جوتے پہنے ہوئے ہیں. اللہ کی رحمت و فضل کی برسات میں خوشیوں سے جھوم رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا پروردگار میں جا رہا تھا تو تیرے غضب کا شکار تھا، پلٹ کے آنے تک تیری رحمت کی برسات میں دیکھا ہوں، اتنا جلدی تیرا غضب رحمت کے کیسے بدل گیا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا جب یہ مر رہا تھا، انتقال کر رہا تھا تو اس کی بیوی کے پیٹ میں اس کا ایک بچہ تھا، اس کے مرنے کے بعد پیدا ہوا. یہ کیونکہ گناہ گار تھا، اس کی گناہوں کی پاداش میں عذاب میں گرفتار ہو گیا، مسلسل عذاب میں تھا. لیکن یہ بچہ بڑا ہوا، چلنے پھرنے کے لائق ہوا، پڑھنے لکھنے کے لائق ہوا تو اس کی امی نے لے جا کر دینی تعلیم استاد کے بارگاہ میں پہنچایا تعلیم پڑھانے کے لیے. تو تم جا رہے تھے تو تب تک ماں نے نہیں پہنچایا تھا بچے کو. واپس آنے سے پہلے اس کی ماں نے اس کے بچے کو ایک استاد محترم کے پاس جو دینی تعلیم دیتے ہیں ان کے بات سے کرا.
تو استاد محترم نے پڑھانے سے پہلے اس کو اللہ کا نام لینے کا حکم دیا. کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان رحمت والا. سبحان. بچے کو بولے تو بچہ پڑھ رہا تھا, اے عیسیٰ یہ بچہ مجھے زمین پر رحمان و رحیم کے نام سے یاد کر رہا تھا, تو میری رحمت کو گوارا نہیں ہوا کہ جس کا بچہ زمین پر مجھے رحمان و رحیم کے نام سے یاد کرے, اس کے باپ کو قبر میں عذاب دو. وہ مجھے رحمت کے نام سے یاد کر رہا تھا, میں نے فرشتوں کو حکم دے کے اس کا عذاب اٹھایا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, یا رسول اللہ, فیضان شیخ الاسلام زندہ باد, حضور عزیز ملت, زندہ باد, علماء اہل سنت. زندہ باد. بچہ دینی طالب علم اپنے دینی استاد محترم کے پاس پڑھ رہا ہے, یہ بچہ دینی تعلیم پا رہا ہے, باپ پہ رحمت کا کرم. سبحان اللہ. فضل تھا. اب بولو باپ کو بیٹے کی وجہ سے اتنا فائدہ ہو رہا تو خود پڑھنے والے بیٹے پر کرم کریے. بڑے خوش نصیب ہے وہ ماں باپ ذمہ دار جو اپنے بچوں کو بڑی محنت کی طرف. اب یہ پڑھتے پڑھتے حافظ قرآن بھی بن جاتے ہیں. یہ حافظ قرآن بننا, تھوڑے حافظ قرآن بننا مگر زیادہ سے جتنے بنو ان کے لیے بڑے مراتی وسیع اونچے مقامات. میں حافظ قرآن کے بارے میں کبھی سنا دیتا ہوں. ایک تو ہے, آپ نے کئی بار سنا, حافظ قرآن اپنے گناہگار رشتہ دار جن کو گناہوں کی وجہ سے دوزخ واجب ہو چکی, فرشتے بھی دوزخ میں ڈالنے والے, حافظ قرآن کہے گا اے اللہ یہ میرے خاندان کے لوگ معاف کر دے. اللہ حافظ قرآن کی بات رد نہیں کرے گا, یہ میرے قرآن کا حافظ ہے, فرشتوں میں سے معاف کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. سبحان. جہاں پر دو باپ بیٹے بھائی بہن بیوی شوہر ایک دوسرے سے بھاگتے رہتے ہیں, وہاں حافظ قرآن نگاہ کرم کر دے تو دوزخی جنت کی بن جائے. سبحان اللہ. اب لوگ یہ سوچتے ہیں یہ پڑھے تو کیا ہوگا, کہہ دینا یہ پڑھے تو دوزخی بھی جنت کی بن جاتا. اب میں بولوں ایک حدیث شریف سنا کر عالم کے بارے میں ایک چیز ختم کر دیں گے. حافظ قرآن کی شان بیان کرتے ہوئے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن اللہ تعالی حافظ قرآن کے ابا اور امی دونوں کے سر پر نور کا تاج پہنائے گا ان کی عزت کے لیے. سبحان اللہ. نور کا تاج. اس لیے یہ حافظ ہے بلکہ نہیں, حافظ کے ابا امی ہے بلکہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. بچہ حافظ کرم ماں باپ کے ہوتا ہے. اب دیکھیے پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں, ایسا نور کا تاج ہوگا کہ یوں سمجھو سورج تمہارے گھر میں آ جائے تو جو روشنی ہوگی. تفسیر مدارک میں سورج چوتھے آسمان پر, کیونکہ زمین سے بھی بڑا آسمان ہے, اتنی تیزی کے ساتھ اگر جو خرید کر دے تو سب جل بھول کے کباب میں جاتے ہیں. اللہ نے روشنی کے لیے بڑا سورج بھی بنایا تو کباب بننے سے بچنے کے لیے چوتھے آسمان پر. اللہ کی کرم کی شان کیا بولے, بندوں پہ کتنا کرم کرتا, وہ کرم کتنا کرتا ہے بندہ اتنا ہی بھاگ رہا ہے. اللہ نے بھی کہا کب تک بھاگے گا, میں تیرے کو خصوصاً نبی کی امت کو کبھی اللہ دور دیکھنا نہیں چاہتا اپنے نبی کی چوکھٹ. نبی جب بھاگ رہا تو اللہ نے رمضان کا مہینہ دے کے کہا, کیا کہا, میں تیرے کو میرے نبی کے خدمے میں ہوں. ایسا محبت ہے اللہ سے میرے حبیب کی امت کو, میرے سے محبت ہے میرے نبی کے, مگر آ رہے تھے کون جس سے محبت اس کی بات سننا نہیں سننا جی. محبت ہے مجھے سن رہے ہیں, اللہ والا نماز پڑھو, سلمان میں دیکھو تو کثیر کے ساتھ نہیں کری, نماز میں تو 2-3 دفعہ نہیں کرا, یہی محبت ہوتی جی. لوگ بولیں ایک ہی محبت بھائی ایک کہتا ہے وہ بولتے نہیں. تو اللہ بھی رمضان دے کے بتا دیا محبت واقعی میں ہے میرے حبیب کی امت کو میرے سے, مگر کیوں نہیں آ رہے معلوم, وہ ایک معلوم ہے آنے نہیں دے رہا, کیا بات ہے. کوئی شیطان نہیں جی. اللہ نے دیکھا حبیب کو جتنا چاہتا ہے سارے نبیوں میں بڑھ کر اس امت کو ساری امت سے بڑھ کے چاہتا ہے. سبحان اللہ. وہ اپنی بارگاہ سے اپنے نبی کی دربار سے دور نہیں دیکھنا چاہتا اللہ, اس کی شان کریمی حبیب کی امت. سبحان. اس کے لیے کیا کیا, رمضان دے کر کہا, جیسے ہی رمضان کا چاند دکھا فرشتوں کو حکم دیتا ہے جتنے شیاطین ہیں
سب کو زنجیروں میں جکڑ کے سمندروں میں ڈال دو. میرے چاہنے والے بندے کو میرے خریدانے میں سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کے چہیتوں کو مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ آنے میں سب کو بند کر دو. آپ بند کرتے آپ ہی دیکھو. میں نہیں بولتا ہر مغرب میں کتنے لوگ رہتے مسجد میں اور رمضان کا چاند لکھتے کتنے رہتے آپ ہی دیکھتے. مسجد بھر جاتی ہے. آپ کمیٹی کے ذمہ دار حضرات کو سوچنا پڑتا ہے کہ کام نہیں آتی مسجد چوڑی کرنا. ایک منزل کام نہیں آتی 2 منزل بنانا. ایسا کیوں بھائی؟ اب سے پہلے بھی مغرب کی اذان ہو رہی تھی, اب بھی مغرب کی اذان. تو جواب یہی ہے وہ ملعون آنے نہیں دے رہا تھا, اللہ نے خیر کر دیا. روکنے والا نہیں آتا. اللہ نے اپنے خرید کرنے کے لیے رمضان شریف دے کر شیاطینوں کو خیر کر دیتا ہے تاکہ میرے حبیب کی امت میرے حبیب کے چوکھٹ پہ پڑی. سبحان اللہ. میری چہیتی میرے چہیتے بندے میرے حبیب کی چہیتی امتی میرے بارگاہ میں رہے. آپ وہ تو خیر ہو جاتا. اب ایک رہتا نفس, اس کو کیا کرا, روزے کا حکم دے کے کمزور کر دیا. روزے نہیں چاہتا دن بھر نہیں کھانا. آدمی دن میں نہیں کھایا نہیں پیا تو نفس کمزور ہو جاتا. نفس کمزور ہوتا دن میں نہیں کھایا کیا. اس لیے اللہ بولا میں روزہ بھوک پیاس کی تکلیف دینے نہیں حکم دیا ہوں, روزے کا حکم دیا ہوں. تو میں متقی بنانے کے سبحان اللہ. کیا بات. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی امت پہ فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ. سبحان اللہ. ولی بننے 2 چیز چاہیے, ایک ایمان ایک تقوی. اللہ نے ولی کی سیرت قرآن میں بتایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی وہ 11ویں پارے میں ہے. سیرت بتا رہا ہوں, عظمت پہلے ہے, سیرت بعد میں. سیرت بتا رہا ہوں, عظمت نہیں بتا رہا ہوں, ٹائم نہیں کم ہے. سیرت کیا بتا؟ ولی وہ ہے جو ایمان لا کر تقوی کی زندگی گزارے. ایمان بولے تو اللہ جیسا عقیدہ رکھو بولا ویسا عقیدہ رکھنا. تقوی بولے تو اللہ جیسا عمل کرو بولا ویسا کرنا. عقیدہ عمل اچھا ہو گیا, ایمان بھی صحیح ہوگا, تقوی بھی. اور اللہ کہتا میرا ولی وہ ہے جو ایمان لا کر تقوی اپنا ہے. الحمدللہ رب کے کرم سے مومنین کثیر تعداد میں, مگر تقوی والے تھوڑے ہیں. مومن خالی بہت ہے. اب جتنے ولی ہے ایمان کے ساتھ تقوی اپنا ہے تو ولیاں بن گئے. اب جتنے بھی عرس مناتے کس کا مناتے؟ نماز چھوڑنے والوں کا یا نماز پڑھنے والوں کا؟ کیا بات ہے. اللہ سے ڈرنے والوں کا جو عرس مناتے نا, کیونکہ ولی تھا کیوں ایمان میں تقوی ملا ہوا تھا. تو ایمان میں جب تقوی مل جاتا ہے تو وہ ولی بنتا ہے. اب اللہ ہم جانتا ہے جو مومن ہے مگر تقوی میں اکثریت کو ہو رہا ہوں, ورنہ بہت بڑے نیک بندے بھی ہے, مگر اکثریت کیا ہوئی بھاگی میں اللہ سے. تو اللہ کے اولاد روزے کا حکم سے لے جاتا کہ تم متقی ہو جاؤ. روزہ رکھنے سے نفس کمزور پڑ جاتا ہے. شیطان تو خیر ہوگا ایک دشمن, وہ باہر کا دشمن یا اندر کا. محدث دکن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, حیدرآباد دکن میں بہت بڑے ولی سیدی عبداللہ سبحان اللہ. سبحان. آپ فرماتے ہیں شیطان باہر کا دشمن, نفس اندر کا دشمن, دونوں مل جاتے ہیں تو جو گل کھلاتے ہیں دیکھنے کا تماشے کر کے رکھ دیتے آدمی کو, اللہ کی ناراضگی کے گھڑے میں ڈال دیتے. یہ بولنے کا مطلب ہے. تو اس کو تو خیر کر دیا دشمن کو باہر کے, اندر کا دشمن روزے رکھ رکھ کے انہیں کمزور ہو گیا. تو آپ کیا ہو جانا معلوم, ایمان میں تقوی مل گیا, 2 ملتے ولی اللہ بن جاتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے ایمان تو ہے, روزہ رکھو تقوی بھی مل جائے, 2 جمع ہو تو تم میرے ولی بن جاؤ. اللہ روزوں کو اس لیے فرض کیا اپنا دوست بنانا چاہتا ہے, اس لیے. نہیں تو رمضان شریف آیا ہے, پیارے نبی کہتے تھے شعبان میں دیکھو تم پر رمضان شریف سایہ فگن ہے, اس کے خاص عبادتوں کے لیے تیار ہو جاؤ. نصیحت کرتے تھے اس کا حجم کیا ہے, مرتبہ کیا بتاتے. بے عذر ایک روزہ اگر رمضان کا عذر میں چھوڑے تو کوئی بات نہیں. بھائی سفر میں ہے, شرعی سفر جہاں پہ جا کے نماز 4 کی 2 ہوتی ہے, اتنے سفر میں. اور بیمار ایسے کہ ڈاکٹر بولا اور اگر روزہ رکھیں گے تو بیماری بڑھ جائے گی, جان کا خطرہ ہے, تو ایسے ٹائم چھوڑ سکتے ہیں.
वो उज़्र बे उज़्र कोई एक भी रमजान का रोजा फर्ज रोजा छोड़ेगा, जिंदगी भर रोजे रखेगा, उसके बदल में वो एक रोजे के बराबर मुकाम नहीं पा सकता। तो अपन पहले हिम्मत कर ले, रोजों को पाबंदी से रखें। हर मैं माताई तो कर रहा हूँ, शैतान नफ्स की माताई तो मैं अर्ज कर रहा था, तो हमें चाहिए कि रमजान के लिए भी तैयारी कर ले। उसका कोई रोजा कोई इबादत जाने ना दे, उसमें नफिल फर्ज के बराबर, फर्ज 70 फर्ज के बराबर रहमत इलाही की खटान खाया। हर वक्त ही रहमत फजल है, बरकत है, मग़फ़िरत सब हर दिन है, दोज़ख से आ रही, मगर उस टाइम पे हर वक्त बूंदाबांदी होती है रहमत की, तो वहाँ पे दरिया बहने लगते हैं। वो तो मौजों में रहती है रहमत इलाही के दरिया। मैं आपको बताऊंगा, इतना नूरानी ताज अब्बा अम्मी के सर पे अल्लाह रखेगा, अब्बा अम्मी के सर पर हाफिज़ कुरान पर। तो मैं कह रहा था वो चौथे आसमान पे सूरज है। अब घर में आता क्या सूरज, गुस्सा बड़ा आता, प्यारे नबी समझाने के लिए बात, समझाने के लिए कोई बात बोली जा सकती। यूं समझो तुम्हारे घर में सूरज आ जाए तो जितनी रोशनी होगी, चौथे आसमान से इतनी रोशनी, दोपहर के टाइम बड़ी बड़ी रोशनियां गुम हो जाती है, वो घर में सूरज आए तो क्या हाल होगा, आंख टिक नहीं सकेगी वो रोशनी पे। जितनी रोशनी अगर समझो घर में आ जाए तो जो रोशनी होगी, उस रोशनी से बढ़कर नूर हाफिज के अब्बा अम्मी के सर के ताज से। ऐसी शान वाली इज्जत अल्लाह हाफिज कुरान के अब्बा अम्मी को देगा। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब हाफिज कुरान के अब्बा अम्मी पर ये करम है, तो हाफिज कुरान पर रब के करम का क्या। अब हाफिज बनने के बाद आलिम भी बन जाए, कुरान सीख ले, समझ ले, आलिम बनेगा तो खुद भी अमल करेगा, दूसरे को भी सिखाएगा, दूसरे को भी सही रास्ते चलेगा। अब उनके बारे में एक हदीस सुना के बात कर रहे हैं। क़यामत का दिन होगा तो हदीस शरीफ में आया है, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, इबादत गुजारों को जन्नत में दाखिला देगा। अब फरिश्ते कहेंगे, है नमाजी तू नमाज पढ़ता था, इसके बदले में जन्नत की नेमतों में दाखिल हो जा। तू रोजे रखता था, इसके बदले में जन्नत की नेमतों में दाखिल। हज करने वाले तो हज करता था, इसके बदले में जन्नत में दाखिला है, तुझे जा नेमतों से सहरा हो जा। ज़कात देने वाले तो ज़कात देता था, जा जन्नत में जाके नेमतों से मुस्तफ़ीद हो जा, क्योंकि तू अच्छे काम करता था, अल्लाह ने बेहतरीन बदला उसका रखा है दाखिल। जब आलिम महशर के मैदान में गुजरेगा, हदीस में आता है अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा, तो फरिश्ते आलिम को रोक देंगे, महशर के मैदान में रोक देंगे, रोक कर कहेंगे अलग अलग क्यों जा रहे हो, यहाँ लाखों गुनाहगारों की लाइन लगी हुई, जाते जाते तुम जिस पर नजर डालो मैं माफ कर दूंगा, अकेले मत जाओ, गुनाहगारों की सिफारिश करके चलो। तो जो आलिम जितने बड़े मुकाम पर फाइज होंगे, जितना बड़ा उनका मुकाम होगा, उतने ज्यादा गुनाहगारों की वह सिफारिश करेंगे, कोई सैकड़ों की, कोई हजारों की, कोई लाखों की। इस तरह हर एक अपनी शान के लायक गुनाहगारों की सिफारिश करके इनको दोज़ख में जाने से बचाएंगे, जन्नत में। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। ये नहीं सोचो इल्म पढ़ने से क्या मिलता है, अरे इल्म पढ़ने से अल्लाह का बंदा आलिम भी मुकर्रब हो जाता है, जन्नत के आला मुकामात का हकदार हो जाता है, बल्कि ये जिस पे नजर कर दे वो भी जन्नती बन जाता है। सुभान अल्लाह। ये सोच सोच के पीछे मत रहो, बड़े बड़े मरातिब से महसूस मत करो, अपने खानदान के शहजादान को मुद्दत और आका की बात मेरे बदल नहीं रह सकता। अब दोज़ख में कई लोग जाएंगे, कईयों की तो सिफारिश होगी, कई दोज़ख में तो कई अल्लाह वाले निकालिए, सिफारिश करके हर वली अपनी शान के लायक निकालिए। हबीब पाक को एक भी कलमा पढ़ने वाले को रहने नहीं देंगे, पूरी दोज़ख खाली कर देंगे। बुखारी शरीफ की हदीस है, शफाती लिमन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़ल्बी, मेरी शफात हर उस शख्स के लिए जो खालिस दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह, सच्चा मोमिन हो, मुनाफिक दिल में भी ईमान हो, जाहिर में,
ہر اس کے لیے میری سفارش ہے تو پیارے نبی تو پوری دوزخ ہی خالی کر دیں گے، کسی کلمہ پڑھنے والے کو رہنے دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری نورانی محفل کو قبول فرمائے، اس مدرسے کو ہر لمحہ ترقی عطا فرمائے، علماء جتنی خدمت کرے اللہ ان کے لیے ان کے مقامات دیا ہے، کمیٹی جتنی کوشش کرے ان کے مراتب، ہم ذکر کرو نکو کرو اللہ کی عطائیں بچنے والی ہیں نہ، جتنے لوگ تعاون کر رہے ہیں وہ محروم نہیں ہوں گے۔ علم دین کے لیے جتنا کرو مدد، میں آپ کو ایک بات مدد کے بارے میں بول دوں، اللہ نے ہر نیکی کا 10 گنا آگے رکھا ہے، لیکن جس نیکی میں پیسہ خرچ ہوتا ہے قرآن میں آیا ہے اللہ کا 700 درجے اضافہ کر کے۔ سبحان اللہ۔ ہم یہاں 1 پیسہ خرچ کرتے اللہ 700 اضافہ کر کے محشر کے میدان میں بڑے درجوں کی شکل میں عطا کرے گا، اور کہتا میں جسے چاہوں 700 میں بھی اضافہ کروں۔ تو ہم دینی درسگاہوں جہاں غریبوں کی مدد ہمارے لیے ضروری ہے، دینی درسگاہوں کی مدد بھی، کیونکہ اسلام کی حفاظت المدارس سے ہو رہی ہے، دین پاک کی ہم جتنا مددگار بنیں گے اللہ کے پاس دیکھ لیں گے ہمارا کیا ہے، اور اللہ جس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے دین کے مددگار۔ سبحان اللہ۔ اللہ ان سب کی کوششوں کو، طلباء کی محنتوں کو قبول فرمائے، کوشش کر کے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، بھائی بہنوں کو چھوڑ کر اللہ رسول کی محبت میں دین میں لگے، اللہ ان کی کوشش کو، ماں باپ اپنی خدمت چھوڑ کر بچوں کو اللہ کی راہ میں لگائیں، مصطفیٰ کے مہمان بنا کر دینی مدارس میں رکھے۔ اللہ ان کے ماں باپ خاندان والوں کو اچھے مقامات دے، اور جو حضرات مدد کر رہے ہیں ان کو اعلیٰ مقام دے، جو مدد نہیں کر سکتے ہیں لیکن دینی علم کو ترقی دیکھتے ہوئے خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ ان خوشیوں کا بھی اعلیٰ مقام۔ یہ جدوجہد کرنے والوں کی جدوجہد میں اضافہ فرمائے، تو ثابت قدمی عطا فرمائے، اساتذہ کی کوششوں میں ان کو ہمت کے ساتھ ثابت قدمی دے، اضافہ فرمائے، طلباء کے حافظوں کو یاد کرنے کی صلاحیتوں کو بڑھائے۔ اللہ یہ جو پڑھتے ہیں یاد کرنا آسان کر دے، جو یاد کرتے ہیں سمجھنا آسان کر دے، جو سمجھتے عمل کرنا آسان فرما دے، ساری امت پر اللہ نگاہ کرم فرما دے، ہر نقصان ہر شر سے حفاظت فرما لے، ہر خیر ہر بھلائی کی توفیق دے دے، ان کو ظلم زیادتی کے چنگلوں سے نکال لے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کے جان و مال کی حفاظت فرما، ان کے دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ہدایت پر ان کے ہدایت میں ثابت قدمی دے، جو اچھے اعمال میں اضافہ فرما، جو بد اعمال میں مبتلا ان کو اچھے اعمال کی توفیق دے، جو دین سے مخالفت کرتے ہیں اللہ ان کو دین راہ سمجھنے کی توفیق دے، ان کو بھی ہدایت کے ساتھ فرما۔ ہم میں جو جس مصیبت میں اللہ مصیبت سے بچا لے، اللہ فرما دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اس راستے سے بچا لے جس میں اے اللہ تیرا قدر و ناراضگی ہے، اس راستے پر چلنا آسان فرما دے، تیری رضا و قرب ہے، تیرے حبیب کے صدقے میں ہماری تو قبول فرما دے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ایران تاجدار حرم، شہریار ایران تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع
کیا خاتمہ جن کے دم سے ہوا ہے دکن زاکیہ کملی والے سے جن کا ہے رام تاج جس نے قائم کیا ایک حسین جامعہ یعنی جنگ فضیلت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ربنا تقبل منا الفاتحة قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا حبيبنا نبينا محمد وعلى آله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله تبارك وتعالى اسم خلفاء حضور بارگاہ قبول فرمائے باری تعالیٰ مدرسہ الاسلام کو مولا اور ترقیوں سے رواتے مولا ان کی کارکنوں کو اور ان اساتذہ کو تمام مولا تیری خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما مولا باری تعالیٰ اس شہر کو مولا جتنے مسلمان ہیں مولا تمام پر تیری خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما مولا تمام کے کاروباروں میں خوب برکتیں عطا فرما مولا اے اللہ تمام کو مولا علم دین سے وابستگی عطا فرما مولا اپنے بچوں کو پڑھا کر اگر نہ ہو سکے تو مدرسے کی امداد کر کر مولا اپنے آپ کو مدرسے سے قریب فرما مولا باری تعالیٰ اس محفل پاک میں جتنے حاضر ہیں مولا علماء کرام مولا ان کے درجات کو بلند فرما مولا ان کی نورانی اور عرفانی تقریروں سے مولا ہم تمام کے دلوں کو منور مجلہ فرما مولا اے اللہ ہم نے جتنی باتیں سنی ہے مولا باری تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما آمین اے اللہ تو فضل فرما کرم فرما رحم فرما مولا باری تعالیٰ ہم تمام کے اس حاضری کے صدقے میں مولا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مولا ہماری ان کاوشوں کو قبول فرما مولا باری تعالیٰ یہاں جو یاسین کالج آنے والا ہے مولا باری تعالیٰ اس میں خوب برکتیں عطا فرما مولا اے اللہ اس گاؤں کے تمام لوگ مولا اس سے استفادہ کرنے اور اپنے بچوں کو علم دین سے دنیاوی علوم کو بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرما مولا باری تعالیٰ ہر طرح کے مشکلات کو آسان فرما دے مولا باری تعالیٰ ہم تمام کی ان دعاؤں کو مولا تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب اور تیرے نیک بندوں کے وسیلے قبول و منظور فرما مولا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله